بالکل یہیں سے مضمون آگے شروع کر رہا ہوں. بالکل کل انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو بچھڑنا پڑوں گا ایک بیمار بہن اور ایک 18 سال کے بھائی کا. تیاری مدینہ کوئی چھوٹا غم نہیں ہے، بہت بڑی قیامت ہے. جناب زینب کا اجازت نامہ جناب عبداللہ سے، امام حسین کا مدینے سے نکلنا، بہن بھائی کا جس کو پنجابی تسی وچھوڑا آدھے ہو، اس کے کئی مضمون ہیں. میں ایک ٹکڑا آج آپ کو علی کے لال کا مدینے سے نکلنے کا سنا رہا ہوں. میرے بھائیوں، پہلے سمجھ لینا کہ ہجرت کوئی نئی چیز نہیں ہے. آلموسٹ ہر نبی نے ہجرت کی ہے. ہجرت کیا ہوتی ہے؟ مائیگریشن کیا؟ یہ پاک انڈیا پارٹیشن ہوا، فیملیز وہاں سے یہاں آئیں، یہاں سے وہاں، جیسے چڑیا اپنے گھونسلے کو بناتی ہے، یا خدا نصیب نیک کرے ایک بیٹی ایک گھر سے دوسرے گھر رخصت، یہ بھی ہجرت ہی ہوتی ہے. میں تاریخ انسانی کی سب سے دردناک ہجرت سنا. ادھر دیکھیے، گھر آئے، گھر سے سیدھا روضہ رسول پہ گئے. تاریخ نے اس سے پہلے حسین کو اس وقار سے چلتے نہیں دیکھا. قبر نبی پر کھڑے، ادھر مجھے دیکھیے گا، قبر نبی پر کھڑے ہو کے فرماتے ہیں میرے مالک گواہ رہنا، ہاذا قبر نبی ہے، میرے مالک یہ تیرے نبی کی قبر ہے. وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. میرے مالک یقیناً وہ وقت آ گیا جو تیرے علم میں ہے، لیکن میرا مالک میں تو اس سے مانگتا ہوں میرے لیے اس راستے کا انتخاب کریں جس میں تیری رضا شامل ہو. یہ کہہ کے گئے بھائی حسن کی قبر میں. ایک نقطہ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک نقطہ، اس کو پلیز ذہن نشین کریں کہ حسین جس وقار میں آج ہیں اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے. اسی وقار کے ساتھ بھائی حسن کی قبر پہ گئے، لیکن تاریخ کہتی ہے حسن کی قبر کے بعد جس وقت ماں کی قبر کی جانب گئے تو ایسے دوڑے جیسے کوہنیاں چلنے والے بچے. ماں کی قبر پہ ایسے سر رکھا جیسے چھوٹے بچے ماں کی جھولی میں سوتے. اماں مجھے امت مدینے نہیں رہنے دیتی. عجیب فکرے لکھے ہیں جی تاریخ نے. تاریخ کہتی ہے پتہ نہیں کیا خیال آیا، ماں کی قبر سے اٹھے پھر نبی کی قبر پہ گئے. میں نہیں بتا سکتا اس ایک جملے نے مجھے کتنا رلایا ہے، اس ایک جملے نے مجھے کتنا تڑپایا ہے. اس ایک جملے نے. تاریخ کہتی ہے پہلے نبی کی قبر پہ گئے تو کوہ وقار تھے، اب نبی کی قبر پہ بالکل ویسے گئے جیسے ماں کے پاس گئے، اور اب کھڑے نہیں ہوئے. حسین نے نانا کی قبر پہ اپنا سر رکھا. علامہ نقل فرماتے ہیں سر رکھتے ہی حسین کو نیند آ گئی. پہلے آئے تھے تو وقار کا پہاڑ، اب آئے تو سر رکھتے ہی نیند آ گئی. پوچھا گیا کیوں؟ قبلہ فرما گئے تھے جب کیفیت بدلے تو اثر بدل جاتا ہے. پہلے گھر اور دربار سے آئے تھے تو وقار کا پہاڑ تھے، اب ماں کے پاس سے ہو کر آ رہے تھے تو کیفیت اور تھی. حسین سوئے اس لیے کیونکہ نانا کی قبر پہ سر رکھتے ہی حسین کو نانا کا سینہ یاد آیا. عباس یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے. ذرا سر اٹھائیے مجھے دیکھیے، عباس جانا ہی جانا ہے اور بہن زینب کو ساتھ لے کر جانا ہے. چلو سارے ہاشمی مل کر میری بہن کے بخت کے گھر چلتے ہیں. جناب عبداللہ سے زینب کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگتے ہیں. پتھر ہوگا اس بندے کے سینے میں جو ہائے نہیں کرے گا. تاریخ کہتی ہے 18 ہاشمی لے کر حسین زینب عالیہ کے گھر میں داخل ہوئے.
اور میں صدقے جاواں، یہ آنکھیں سلامت رہیں جو ایسے رو رہی ہیں۔ 18 ہاشمیوں کے ساتھ جا کر جب حسین نے ایسے کہا نا عبداللہ اجازت ہے میں اپنی بہن زینب کو لے جاؤں، تاریخ کہتی ہے جناب عبداللہ نے رو کے فرمایا حسین آپ سردار ہیں، اجازت نہ مانگیں، جو دل آئے حکم کریں، لیکن ایک سوال کا جواب تو دیں۔ اکبر و عباس و قاسم کو دیکھ کے عبداللہ نے رو کے کہا حسین زینب کو مجھے صرف اتنا بتاؤ جیسے آج زینب کو لینے آئے ہو کیا کل ایسے چھوڑنے بھی آؤ؟ عباس فہرست تیار ہے، گھر کے باہر آ جاؤ، بیویوں کے نام پکارتے جانا، بیویاں آتی جائیں گی، محملوں میں سوار کرواتے جانا۔ محلہ بنی 2 منٹ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، محلہ بنی ہاشم کا کنٹرول عباس کے ہاتھ میں آ گیا۔ آج بڑا تو دور کی بات، کوئی بچہ بھی محلے کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا۔ جناب عباس نے حامد بھائی پورے گھر میں دارین بھائی سیاہ رنگ کی پورے محلے میں سیاہ رنگ کی کناتیں لگوا دی، آسمان کی جانب سیاہ رنگ کے پردے لگوا دیے۔ امام حسین حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود گھر کے باہر آ کر بیٹھ گئے ایک کرسی۔ عبداللہ ابن سنان راویہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین مسند پہ بیٹھ گئے، عباس گھر کے دروازے سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے، عباس کے ہاتھ میں فہرست آ گئی، عباس کے ہاتھ میں لرزہ آیا۔ عبداللہ بن سنان کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عباس نے پہلا نام پکارا، جناب حسن علیہ السلام کی بیوہ تشریف لائی، امام حسین نے رو کے فرمایا بیٹا قاسم آگے بڑھو اور اپنی ماں کو محمل پہ سوار کرو۔ عبداللہ بن سنان کہتا ہے جناب میرے بھائی تیاری کیجئے گا ماتم کی، میرے محترم تیاری کیجئے گا، ممبر چھوڑنے والا ہوں۔ جناب قاسم آگے بڑھے اور اپنی ماں کو محمل پہ سوار کرایا۔ عبداللہ بن سنان کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا غازی نے دوسرا نام پکارا، دوسرا نام پکارنے کی دیر تھی جناب لیلا تشریف لائیں۔ حسین فرماتے ہیں اکبر آگے بڑھو اور ماں کا ہاتھ تھام کے محمل پہ سوار کرو۔ اب وہ بندہ معافی مانگے جس کے پاس ہاتھ ہے، سینہ ہے اور وہ ماتم نہیں کر سکتا۔ قبلہ راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، عباس علمدار کے ہاتھ میں لرزہ آیا، دوسرا ہاتھ غازی کا بھائی جان کمر پہ آیا، عباس کے ہاتھ میں لرزہ، کانپتی ہوئی آواز میں غازی نے کہا ہوشیار، تمام جوان اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو، تمام ہاشمی گلی میں کالے پردے کا سایہ کرو، کیونکہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے، جسے ماتم نہیں آتا وہ بندہ سر نیچے کر لے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کھڑے ہو گئے، حسین سے کرسی چھوٹ گئی اور ماں کی ردا میں لپٹی ہوئی علی کی لاڈلی کنیزوں کے حصار میں گھر سے باہر آئی۔ پہلا قدم علی کی بیٹی نے ماتم پہلا قدم بڑھایا، دوسرا قدم بڑھایا، تیسرا قدم بڑھایا، چوتھا، پانچویں قدم پہ علی کی بیٹی رک گئی۔ جب زینب رکی تو ہر چیز رک گئی، جب زینب رکی تو حسین دوڑے میں پتہ کروں میری بہن رک کیوں گئی ہے، یا اچانک بھرے مدینے نے پہلی بار عباس کی چیخوں کی آواز سنی۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، یہی علموں والا بادشاہ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا تھا مولا اگر میری رقیہ کی چادر دینے سے تیرا دین بچتا ہے تو بچا لے، لیکن زینب نہ لے کر جائیے، چند قدم پہ تھک گئی ہے، میرے مولا زینب چلنے کی عادی نہیں ہے۔ تاریخ جی ایک منزل بڑھائیے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے میرے امام چلتے، میرا بھائی میرے محترم ماتم کی تیاری کیجئے گا۔ چلتے چلتے حسین قریب آ گئے، بڑے حوصلے سے جملہ سمجھئے گا، قریب آ کر فرماتے ہیں بہن عالیہ خیریت تو ہے؟ بہن عالیہ کوئی تکلیف، میری بہن کوئی دکھ، میری بہن کوئی پریشانی، میری بہن کوئی مسئلہ، میری بہن کوئی رکاوٹ؟ میری بہن اگر کوئی رکاوٹ ہے تو میں سوار کراؤں؟ بھیا نہیں، بہن میرا غازی کھڑا ہے وہ سوار کرائے۔ نہیں، بہن میرا اکبر کھڑا ہے، پتھر ہے اس بندے کے سینے میں
جس نے اب ماتم نہیں کرنا. راوی کہتا ہے غیرت کی پروردگار مستور نے نظر زمین میں گاڑی. روگی کہتی ہے ناراض نہیں ہونا, آپ بھی نہیں, غازی بھی نہیں, اکبر بھی نہیں, کون سوار کرائے؟ روگی کہتی ہے حسین. 28 رجب کو بھی وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو. بین نہیں آتا ماتم تو اپنا سر نیچے کر لے, اب جسے ماتم نہیں آتا وہ سر جھکا لے. مجھے آج بھی وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو سوار کرانا ہے. فرمایا میرے سجاد کو قریب بلاؤ. سید سجاد قریب آئے, اپنی پھپھی کی کڑائی تھامی. جناب عباس نے ناکا کی مہار تھامی. جناب علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا. علی کی بیٹی کو ایسے ناکا پہ سوار کرایا گیا. ابھی ناکا کھڑی نہیں ہوئی, بڑی بے نیازی کر رہا ہے وہ بندہ جو علی کی بیٹی کے گھر سے نکلنے پر بھی اب نہیں رو رہا. ابھی ناکا, بھائی جان ماتم کریں ماتم, ابھی ناکا کھڑی نہیں ہوئی تھی کہ حسین دائیں آ گئے, عباس بائیں آ گئے, سجاد سامنے آ گئے, اکبر پیچھے آ گئے. تمہیں مولا کا واسطہ جملہ سمجھو. درمیان میں علی کی بیٹی, نارائن بھائی, درمیان میں علی کی بیٹی, دائیں حسین حسن, بائیں غازی, آگے سجاد, پیچھے اکبر. ناکا کھڑی ہو گئی. خود حسین روایت کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینے میں زلزلہ آ رہا تھا. اب میں نے بھائی جانب غور کر کے دیکھا تو میرا غازی سر سے امامہ اتار کے ہوا میں لہرا لہرا کے کہہ رہا تھا آل حجاب, آل حجاب, او ہاشمیو اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو, پرندوں اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ. آج علی کی عزتوں والی بیٹی آج پہلی بار گھر سے باہر آ رہی ہے. بڑے حوصلے سے جملہ سمجھیے. کر دو ماتم, کر دو ماتم, پڑھ دوں جملہ, اجازت ہے. اب کوئی بندہ ناراض ہو جائے تو میں ذمہ دار نہیں. اب یہی تاریخ ہے میرا اپنا, میرے دل پر قابو نے. بی بی مجھے معاف کیجئے گا اور اسے بھی معاف کیجئے گا جو اب سر پہ ماتم نہ کرے. درمیان میں علی کی بیٹی, دائیں حسین, بائیں غازی, آگے عابد, پیچھے اکبر. علی کی بیٹی کعبہ بن گئی. ہاشمیوں نے طواف شروع کر دیا. حسن میں نے جوانوں کو کربلا میں ٹکرے مارتے دیکھا ہے. ان جملوں پر وہ بندہ بد نصیب ہے جو اب ماتم نہیں کرے گا. علی کی بیٹی کعبہ بن گئی ہے. حسین اور غازی طواف کر رہے ہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن. یہ تھی 28 رجب, یہ تھی علی کی بیٹی, اور یہی علی کی بیٹی تھی شام غریبہ. بے غیرت شامیوں نے ناچنا شروع کیا. رو کے کہتی ہے غازی یہ مجمع ہٹا. او عباس میرے سر پہ چادر نہیں ہے. غازی میری چادر چھن گئی. عباس اس مجمع کو ہٹا.